ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اس نے ہمیں یہ عظمت والا برکت والا مہینہ عطا فرمایا، شان والا مہینہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے جو نعمتیں برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی اسے محفوظ فرما دیا۔ کون کیا نیکی کرنے والا ہے اس کا حساب پہلے ہی لگا دیا گیا، کون کیا غلطی کرنے والا ہے اس کا پہلے ہی معاملہ درج کر لیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ یہ مہینے کی برکتیں اللہ تعالیٰ بے پناہ مومنین، صادقین، صالحین کو عطا فرماتا ہے، اور جو گناہ کے راستے پر جاتے ہیں وہ اپنے لیے گناہوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور عذاب سے ان کا سامنا ہوگا۔ جو نیک راستے پر چلیں گے یقیناً اللہ کی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ دروازوں کو کھولے گا اور انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اذا دنا رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک جیسے ہی قریب آ جاتا آپ ارشاد فرمایا کرتے کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا شہر، ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے لیے کشادہ ہیں، کہ مومنین کے لیے یہ مہینہ بہترین رحمت والا، بشارت والا، برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اور جو مومنین نہیں ہوتے ہیں، جو منافقین ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن منافق کی پہچان بھی بتا دی کہ رمضان المبارک کے مہینے سے خوش ہونے والا، رمضان کے لیے رمضان کی برکتوں سے خود کو مالا مال کرنے والا مومن ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینے کو تکلیف جاننے والا، مصیبت جاننے والا، پریشانی جاننے والا ایسا شخص وہ منافقین سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا دَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطُّ شَرٌّ مِّنْهُ، فرماتے ہیں کہ منافقین پر اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی مہینہ نہیں گزرتا ہے، یعنی منافق اس مہینے کو بالکل ہی ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ محروم تو وہی رہنے والے ہیں، منافقین ہی اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہنے والے ہیں۔ مومن بندے گنہگار جیسے بھی ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے ہدایت اور رحمت کے طلبگار بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربانیوں کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتب للمؤمن اجرہ ونوافلہ من قبل ان یدخلہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، مومن کے لیے یہ مہینہ آنے سے پہلے ہی اس میں جو نوافل اور جو عبادتیں وہ کرے گا، فرض عبادت ہو، نفل عبادت ہو، اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد میں ہمارے نام اعمال میں لکھا جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ایسے مالا مال فرماتا ہے
کہ یہ مہینہ آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کا مومن بندہ کس قدر عمل کرنے والا ہے اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو 5 خوبیاں اس مہینے میں اس امت کو عطا فرمائی ہیں، وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں جو اور امتوں کو عطا نہیں کیا گیا ہے؟ یعنی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تک کے جتنے انبیاء کرام ہیں، ہر نبی کی امت کے لیے جو خصوصیتیں دی گئی ہیں، وہ خصوصیت جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے دی گئی ہے، جو 5 خوبیاں ان سے پہلے والی امتوں کو نہیں دی گئیں، وہ 5 خوبیاں کون سی ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت امتی 5 خصال فی شہر رمضان لم تعطہن امت قبلہم، فرماتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں 5 خوبیاں ایسی عطا فرمایا ہے کہ اس سے پہلے والی کسی امت کو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا تھا۔ وہ 5 خوبیوں میں سے کیا ہیں؟ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک خوشبو سب سے بہترین جو مانی جاتی ہے، مسک جسے کہا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ قدر و منزلت والی ہے، اس سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت سے اگر دیکھا جائے، مقام اجابت پر اگر دیکھا جائے، مقام اجر و ثواب کے مستحق ہونے پر اگر دیکھا جائے، تو مسک جو سب سے زیادہ خوشبو ہے، مسک جسے کہا جاتا ہے، بہت خوب اس کی خوشبو ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی خوشبو مانی جاتی ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی مومن کے روزے دار کے منہ سے آنے والی بو ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْطِرُوا، فرماتے ہیں کہ اور فرشتے روزے دار جب سے روزہ شروع کر دیتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جب تک کہ وہ روزہ کھولتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے رہتے ہیں۔ فرشتے کسی کی دعا پر آمین کہہ دیں، یہی اس کے دعا کے قبول ہونے کو کافی ہے، اور خود فرشتے اس کے حق میں دعا کرنے ہو جائیں تو اس کے لیے کتنی قدر و منزلت کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ نعمت فاخرہ سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے۔ ایک تو اس کے منہ سے آنے والی بو کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں سب خوشبوؤں سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ دوسری، اس کے لیے اپنی وہ مخلوق جو معصوم ہوتی ہے، یعنی جن سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مخلوق فرشتے ہیں، اور فرشتے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں پھر فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے، روزے دار کے لیے جنت میں جو اس کا ٹھکانہ اللہ نے متعین فرمایا ہے، اس ٹھکانے کو روز بروز سنوارتا رہتا ہے، سجاتا رہتا ہے، خوبصورت بناتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کتنی عظیم مہربانی ہے۔ ہم اپنے گھر میں کچھ خوبصورت چیزیں لگا لیتے ہیں تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، کتنی خوشی ملتی ہے۔ اپنی مرضی کے چیزیں، اپنی سہولت کے کچھ سامان ہم بنا لیتے ہیں، کچھ اس کی سہولت کے راستے ہم بنا لیتے ہیں، کچھ در و دیوار کو ہم سجا لیتے ہیں تو ہمیں خوشی مل جاتی ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ یہ ہم خود اپنے لیے کر لیتے ہیں، مگر صحیح خوشی کی بات تو وہ ہے، صحیح مسرت کی بات تو وہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہمارے لیے ہمارے ٹھکانے کو خوبصورت بنا دے، ہماری جنت کو خوبصورت بنا دے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی مہربانی ہے۔ یہ نعمت ہم سے پہلے والے جتنے بھی امتیں گزرے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے لوگ گزرے ہیں، کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی ہے کہ اس کے کسی
نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی جنت کو سجایا ہو، اس کے لیے سنوارا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت، یہ عظمت، یہ رفعت تو خاص اسی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ہر روز یہ اعلان فرماتے ہیں، جنت دیکھ لے کہ تجھ میں میرے وہ لوگ آئیں گے جو دنیا میں ان کے معاملات صبر کے ساتھ گزریں گے، وہ آزمائش سے گزریں گے، صبر سے گزرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے میری رضا کے لیے بھوک پیاس و برداشت کریں گے، اور ان کو تجھ میں داخل کیا جائے گا، تیرے اندر انہیں بلایا جائے گا۔ یعنی ہمارے اس ٹھکانے کو ہر روز یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ اس میں کون آنے والا ہے، اور آنے کی وجہ کیا ہے، آنے کا سبب کیا ہے، کون سا وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما رہا ہے، وہ عمل کے متعلق سے بھی بتایا جا رہا ہے، عمل کرنے والے کے متعلق سے بھی بتایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ عظیم وہ روزہ ہے، روزے کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں شیاطین، جو سرکش شیاطین ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں رمضان کی عید سے پہلے کسی بھی حالت میں انہیں چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے رمضان کے آخری رات کو بے پناہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی امت محمدیہ کو رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، یعنی عید الفطر کی رات، جسے شب جائزہ، انعام والی رات جسے کہا جاتا ہے، اس انعام والی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر روز ان گنت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کے ہر افطار پر اللہ تعالیٰ ان گنت بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور پورے 30 دن میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر کے شب جائزہ کی رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دینا، لوگوں کو جنت کا مستحق بنا دینا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دینا، نعمت رب ذوالجلال سے مالا مال بنا دینا، یہ عظیم نعمت اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے۔ مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے۔ مومن کو کیا چاہیے؟ خدا تعالیٰ اس کے عمل سے راضی ہو جائے، یہی اس کو چاہیے۔ خدا اس کے عمل کو قبول کر لے، یہ مومن کی طلب ہوتی ہے۔ اس کے حبیب اس سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انعام کی جگہ دے دے، جنت میں جگہ عطا فرما دے، یہی مومن کی طلب ہوتی ہے، مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ مگر منافق یہ نہیں چاہتا ہے۔ منافق تو خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اپنے تصور میں یہ سمجھ بیٹھا ہے، وہ اپنے زعم میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے پیدا کرنے والے خالق کو بھی دھوکہ دے دیا ہے، معاذ اللہ۔ یاد رکھیں، انسان خود کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر پیدا کرنے والے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے آگے اس کا کوئی مکر چھپا نہیں ہے، اس کے آگے اس کا کوئی فریب چھپا نہیں ہے، اس کے آگے اس کے دل کے کوئی حالت چھپی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے دل کی حالت کو بخوبی جانتا ہے، ہر منافق کے دل کی حالت کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ مومنوں کے لیے آسان فرما دیتا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت ایسی ہے کہ اس میں ان کے عمل آسان ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے کے موقع آسان مل جاتے ہیں۔ اور دنوں میں انسان کام چھوڑ کر کے عبادت کی طرف توجہ کرنا چاہتا ضرور ہے، مگر موقع میسر نہیں آتا ہے۔ مگر اللہ کا کرم دیکھیں، اس مہینے میں کیسی مہربانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ کتنا ہی کام کرنے والا ہو، کچھ نہ کچھ وقت وہ اللہ کی عبادت کے لیے ضرور نکال لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے ضرور نکال لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام فرماتا رہتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے مانگنے والو، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا فرما دوں، ہے کوئی جو رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی پوری فرما دیتا ہے، اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ
70 سے زائد دفعہ بالخصوص شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں پر 70 سے زائد دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر مرتبہ کی نظر رحمت میں 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ اس میں زیادہ تر حاجتیں اس کی آخرت کی پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کی وہ جو کچھ مانگتا ہے تو اتنا دیا جاتا ہے جتنا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کافی سے زائد کا وہ طلبگار ہو بھی تو اس کی اس طلب کو دنیا میں نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ آخرت میں اس کو نعمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بچے جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز کھلونے خریدنے چاہتے ہیں، ماں باپ ضرور کھلونا دلاتے ہیں، مگر ان کی ضرورت سے بڑی چیز کی حاجت وہاں نہیں ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ٹال دیا جاتا ہے۔ مگر ان کی جب بات ان کی اصل ضرورت کی جب آ جاتی ہے، ان کی جب اصل ضرورت آ جاتی ہے، اس وقت پر دل چھوٹا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے دل کھول کر کے اس کا ان کے طلب کو، ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے ماں باپ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت اپنے اولاد کے لیے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ماں باپ جتنے اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ مہربان ہوتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ وہ چیز جو ہمارے لیے خدا کی رحمت سے دور ہونے والی ہے، وہ اگر ہم نادانی میں مانگ بھی لیتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے طلب کو، ہماری جو طلب ہے اس کو اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا، آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اس لیے کبھی ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت، مگر بہت ساری ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ سمجھنا ہوتا ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اے بندے اگر تجھے تکلیف و مصیبت آ جائے تو اس میں شکوے کے آنسو نہ بہانا، اس میں شکوہ نہ کرنا، بلکہ تو خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزمانے کے لیے پسند فرما لیا ہے، آزمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تو وہی اس آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ تو صبر کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت والا ہو جائے گا۔ اپنے کلمات مبارکہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی معاملے میں آزمایا جاتا ہے تو شکوہ کے آنسو نہیں آنے چاہیے، بلکہ صابر ہو جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بے شک مانگنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے، وہ قبول فرماتا ہی ہے، وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کا فرمان ہے میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، مگر بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری طلب پوری نہیں ہوئی ہے، ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی ہے، مطلب اس کا یہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آزماتا ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور سب سے عمدہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قیامت کے دن نعمت بنا کر کے عطا فرمانا چاہتا ہے، اپنی رحمت سے سرفرازیاں عطا فرمانا چاہتا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب کچھ کہاں ملنے والا ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں برکتیں ملتی ہیں۔ مومن کو دیکھیں آپ، روزہ رہتا ہے تو اسے سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، طبیعت خوش رہتی ہے، باغ رہتی ہے کہ مومن کے لیے روزہ گرا نہیں ہوتا ہے، مگر منافق اس میں روزہ چھوڑنے کا بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے، روزہ چھوڑنے کا بہانہ، اور روزہ دار بن کر کے لوگوں کے سامنے رہنا اس کے لیے بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جیسا ایمان کا لبادہ اوڑھ کر کے نفاق اپنے دل میں رکھے رہنا، ہمیشہ اس کو اسی حالت میں رہنا، دو حالتوں میں رہنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے وہ اپنے لیے بڑی کٹھن مشکلوں سے گزرتا ہے۔ بظاہر روزے کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، حقیقت میں وہ نہیں رہتا ہے، مگر آج تو وہ حکومتیں بھی نہیں ہیں کہ جو بے روزے دار ہیں انہیں سزا
سزائیں دی جائے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ انسان تو آزاد ہے، بالکل آزاد بنا ہوا ہے، کوئی قید و بند اس پر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کے لیے رمضان گراں گزرتا ہے۔ تو جاننا چاہیے، ہمارے دلوں کو کھنگالنا چاہیے کہ ہمارے دل میں رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود کہ رمضان ہمارے لیے گراں گزر رہا ہے، معاذ اللہ خدا را ایسا خیال ہے تو فوراً اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں، فوراً توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے استقامت کی دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرمائے گا۔ ہاں اگر ہم اپنے جسمانی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پائے ہیں، مگر خواہش ضرور ہے کہ روزہ رکھیں، یہ الگ بات ہے، مگر جان بوجھ کر کے خدا کے خوف کے بغیر، خدا کا خوف نہ رکھتے ہوئے رمضان کے روزے چھوڑ دینا، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں منافقوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے، معاذ اللہ۔ اگر منافقوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے لیے فرمایا ہے، منافقین کے لیے جہنم کے سب سے آخری نچلے ٹھکانے ہوں گے جہاں منافقین کو ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ ایمان والوں ہی کے لیے نعمت ہے اور ایمان والوں ہی کے لیے یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ مومنوں کے لیے بڑی آسانی سے گزرنے والا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ مہینے کو ہم جس طریقے سے بھی گزاریں، آپ عبادت کے ساتھ گزاریں، تسبیح پڑھتے ہوئے گزاریں، تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے ہوئے بھی گزاریں، تو یہ سبحان اللہ کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسبیحۃ لیلۃ فی شہر رمضان افضل من الف تسبیحۃ فی غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان المبارک میں کوئی ایک بندہ رات میں اگر تسبیح پڑھتا ہے، ایک رات اگر وہ تسبیح پڑھ کر کے گزار دیتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر کے گزار دیتا ہے، تو دوسرے 1000 راتوں میں جو تسبیح پڑھنے کا ثواب ہے وہ صرف رمضان کی ایک رات میں تسبیح پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ مومن کے لیے نعمت ہے، ایسا منافع ہے کہ بس کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ، نقصان کا تو یہاں سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان ہی نہیں ہے، یہ ایسا منافع ہے کہ جس میں نقصان ہی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے لیے جو بھی وقت ملتا ہے اس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ بولنے کی عادت اگر بنا لیں، سبحان اللہ پڑھنے کی اگر عادت اگر بنا لیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس مہینے میں عبادت کا ثواب، پھر اس تسبیح کا ثواب، اور وہ تسبیح کا ثواب ایسا ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو رب ذوالجلال کو، مہربان پروردگار کو بے پناہ پسند ہیں۔ لوگوں کی زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسانی سے اس کو ادا کر دیا جا سکتا ہے، اور جب نام اعمال تلتے ہیں، جب حساب لگایا جاتا ہے، جب نام اعمال کا حساب لگایا جاتا ہے، جب میزان پر ہمارے عمل کو تولا جائے گا، جب میزان پر ہمارے نام اعمال کو رکھا جائے گا، تو اس وقت ہمارے عمل کے پلے کو بھاری کر دینے والے یہ کلمات مبارکہ ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات دیکھنے میں، ہمارے ادا کرنے میں بہت ہلکے زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف، ثقالت، وزن، بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑی مشقت سے ادا کرنا پڑتا، ایسا نہیں ہے، بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مگر جب ثواب کی بات آتی ہے، قیامت کے دن جب ترازو قائم کر دیا جائے گا، 2 پلے ہوں گے، ہمارے نام اعمال کو رکھا جائے گا۔ دنیا میں وزن پلہ نیچے جاتا ہے، ہلکا پلہ اوپر جاتا ہے، قیامت میں وزن پلہ اوپر جائے گا، ہلکا پلہ نیچے جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، یعنی نیکی کو اوپر اٹھنا ہے، گناہ کو، برائی کو نیچے جانا ہے، وہاں پر معاملہ الگ ہوتا ہے۔ جب ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا، جب ہمارے نام اعمال تل رہے ہوں گے، ہمارے سارے کچے چٹے جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر متعین کر دیے گئے ہیں، جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور جو برائی ہمارے گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے، سارے کے سارے دفتر لے کر کے جب وہاں رکھ دیے جائیں گے، جب نام اعمال کو ہمارے تولا جائے گا، اس وقت اور اگر ہمارا پلہ ہلکا ہو رہا ہے، اگر ہمارے نام اعمال کم پڑ رہے ہیں، تو اس وقت پر یہ تسبیح جو سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے کہا ہوگا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ ایسے
ایسے کلمات ہیں کہ ہمارے نام اعمال کے پلے کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے اچھے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں ہی کو اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی توفیق مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ انسان ہے کبھی غفلت ہو جاتی ہے کسی کام کاج کی وجہ سے، کسی اور طرف ذہن ہونے کی وجہ سے، مگر عادت بنائیں جب بھی موقع ملے، جب بھی ذہن میں یاد آئے فوراً سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ تسبیح پڑھنے والا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں آسانی ملے تبھی شکر گزاری ہونی چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بندے کو شکر گزار ہونے کے لیے بندے کو کس حالت سے بھی رکھا جائے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونے والا ہی کامیاب بندہ ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہے، ایک جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آپ نے سماعت فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے اس آواز کو سنا تو آپ اس پڑھنے والے کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک چٹان کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، ایک پہاڑ کا چھوٹا سا غار جیسا حصہ ہے وہاں پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں آنکھ نہیں ہیں، اس حالت میں بھی وہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب سے اس بندے کو دیکھتے ہیں، پیر نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، آنکھ نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بنا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے تو کب سے اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، جواب دیا جاتا ہے اس کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ کون سوال کرنے والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پورے 100 سال گزر چکے ہیں اسی حالت میں مجھے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، بغیر ہاتھ کے، بغیر پیر کے، بغیر آنکھ کے 100 سال گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے ہاتھ بھی نہیں ہیں، آنکھ بھی نہیں ہیں، پیر بھی نہیں ہیں، پھر بھی تو تسبیح بیان کر رہا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جسے تجھے اس چیز کی طرف توجہ دلا رہی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے بندے، اللہ نے خدا سے محبت کرنے والا دل بھی تو مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے ذکر کرنے والی زبان کو تو اللہ تعالیٰ رکھا ہے، یہ زبان اور دل مجھے اس کے ذکر سے بے رغبتی نہیں ہونے دیتے ہیں، میری زبان پر یہ دل کی محبت جو اس کی معرفت ہے جاری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، ان پوچھا جاتا ہے کہ کیا تیری کوئی خواہش ہے، کہ کوئی خواہش بھی رکھتا ہے آخر کہ ایسے ہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میری ایک خواہش ہے کہ میں حضرت موسیٰ پیغمبر علی نبینا علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں خوش ہو جا اے نیک بخت انسان کہ میں خدا کا پیغمبر موسیٰ علی نبینا علیہ السلام تیرے سامنے ہوں، آ میرے سے ملاقات کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملاقات فرماتے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار رہنے کے لیے آزمایا ضرور جاتا ہے۔ ہمیں تو بہت کم وقت مل رہا ہے، ہماری زندگی ہی 100 سال کی نہیں ہے، 60-63 سال کے بعد ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب بلاوا آ جائے، کب جانا ہو جائے، کب ہمیں دنیا چھوڑنا ہوگا، کبھی اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کتنے نوجوان تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں اور اس سال وہ دنیا میں نہیں رہے، کتنے عمر رسیدہ تھے، کتنے نوجوان تھے، کتنے بچے تھے، کتنے نہیں ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوگا خدا جانے، ہم میں سے کون باقی رہے گا، کون باقی نہیں رہے گا، پتہ نہیں ہے۔ مگر اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، جتنی نعمت اللہ نے دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اور فرصت دی ہے، اس وقت اور فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جو نعمت ہے وہ ہماری زبان، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ زبان اس کے ذکر کرنے کو عطا فرمائی ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم برا بولنے کے لیے منافقانہ انداز اپنا لیتے ہیں۔ منافق رمضان میں روزے دار کی برائی ہی کرتے رہتے ہیں، برا بولتے ہی رہتے ہیں، اور ہماری حالت بھی افسوس کہ کچھ ایسی ہی بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی برائی میں، ایک دوسرے کی بدخواہی میں اس قدر گر چکے ہیں کہ ہمارے اندر بہت حد تک کے جو ہے ایسی عادتیں اترتی چلی جا رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ عادتیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی برائی کو اپنی ایک شان بنا بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے کو ایک اپنا رواج بنا بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی بدخواہی کو اپنا ایک ظرف بنا بیٹھے ہیں،
یہ افسوس کی بات ہے کہ مومنوں کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے خیر کا طلبگار ہوتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے بہتری کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر کے پوچھے، یا رسول اللہ، ایمان کے بڑے درجوں میں سے کون سا وہ درجہ ہے، کون سے وہ درجے ہیں جو ہمیں بتایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایمان کا درجہ یہ ہے، پکا مومن انسان اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو خود کے لیے چاہنے والا ہے۔ یعنی ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی عزت چاہنے والے ہو جائیں، ہم اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی خیر چاہنے والے ہو جائیں۔ اب یہ بھائی چاہے دینی بھائی ہو، چاہے خون کا رشتہ ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، اسلامی رشتہ جو ہے المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے آپ میں جو ہمارے لیے ہم بہتر چاہتے ہیں، ہمیں بے عزتی کیا جانا پسند نہیں ہے، ہماری برائی کیا جانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری حقارت کیا جانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری تحقیر و تذلیل کی جائے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں بدنام کیا جائے ہمیں پسند نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ منافقانہ چال ہو گئی، منافقانہ انداز ہو گیا۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ دوسروں کی بدخواہی کرے، اپنے لیے بھلا چاہے دوسروں کا برا چاہے گا، نہیں، مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے بھلا، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی بھلا چاہنے والا ہے، اپنے لیے خدا کی رحمت چاہتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی خدا کی رحمت کا طلبگار ہوگا، اپنے لیے جہنم سے آزادی چاہتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی خدا کی بارگاہ سے جہنم سے آزادی چاہے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں پر ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، برائی سے بچانے والے ہوتے ہیں، برائی سے روکنے کی نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ جب بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، سنت کریمہ کو ہم مکمل طور پر اپنا لیں گے اور اپنے باطن کو کھنگال کھنگال کر کے صاف کرنے لگ جائیں گے، اپنے دل کے خیالات جو برے ہیں اس کو کھنگال کھنگال کر کے ایمان کے نور کے نورانی پانی سے اگر جب ہم اس کو دھونے لگ جائیں گے، یقیناً ایک وقت وہ ہوگا جو ہمارا ماضی رہا تھا، یعنی حال یہ تھا کہ نہ انہیں دنیا کی لالچ، نہ انہیں دنیا کے حرص تھے، مگر وہ جہاں بھی ہوتے بادشاہوں کے جیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہمارے اسلام کے ہمارے اسلاف جس طریقے سے زندگی گزارے ہیں تو وہی زندگی ہمیں وہی دور اللہ عطا فرمائے گا، مگر اس دور کے حاصل کرنے کے لیے نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں لاٹھی اٹھانے کی ضرورت ہے تو بس رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک قلعے کا محاصرہ کیا گیا تھا، کافی عرصہ گزر چکا تھا، محاصرہ یعنی قلعے کو گھیر لیا گیا تھا۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے شہروں میں ڈاکے ڈال رہے تھے اور انہیں لوٹ مار کر کے تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اپنے دفاع میں جب معاملہ ہوا تھا تو گھیر لیا گیا تھا، قلعے کا محاصرہ ہو گیا تھا، اب کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، باہر سے اندر نہیں جا سکتا تھا، لمبا عرصہ ہو گیا اور اسے فتح نہیں کیا جا سک رہا تھا، آسان نہیں ہو رہا تھا۔ تو سارے لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تلواریں کون سی ہیں، تلوار کتنی مضبوط ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس گھوڑے کون سے ہیں، گھوڑے کتنے طاقتور ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ تیر کتنے ہیں، تیر کمان کیسے ہیں، انہوں نے جنگی ساز و سامان کو نہیں دیکھا، بلکہ سب آپس میں بیٹھ کر کے سارے صحابہ نے غور کیا، ہمیں کون سی سنت رسول اللہ کی چھوٹ رہی ہے اس پر انہوں نے غور کیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ پر غور کیا تو ایک سنت ان کو بہت آسان سے سامنے سمجھ میں نظر میں آ گئی، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جنگ کے ماحول میں ہے، میدان جنگ میں ہے، مسواک کی لکڑی جیب میں رکھنا یہ کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ تلوار سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تیر و بھالا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ڈھال سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، وہاں مسواک کی لکڑی کو رکھنا کیسے ان کے لیے آسان ہوگا؟ مگر حالات اضطراب میں ہو کر کے، جنگی ماحول میں ہونے کی وجہ سے اس طرف ان سے غفلت ہو گئی۔ مگر صحابہ کرام کی شان یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ کی سنت کی طرف توجہ کر لیا، درخت کے جنگل کے درختوں سے ٹہنیوں کو توڑ توڑ کر کے لائے اور سنت کو ادا کرنے لگے، اللہ نے اس سنت کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائی۔
تو یہ ہے نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی ہیں۔ ہمیں سنتوں پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے، اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنانا چاہیے، رسول اللہ کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانا چاہیے، اہل اللہ کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے اندر یہ ضمیر بیدار ہو جائے گا کہ ہم سنتوں کو خوشی سے اپنانے والے ہو جائیں گے، شوق سے عمل کرنے والے ہو جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عزت، شہرت، شان، رفعت تمام کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہمیں تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کی ادائیگی میں شوق عطا فرما، ذوق عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہونے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہونے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو پریشان حال ہونے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہونے برسر روزگار فرما۔ پروردگار جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کے ہمارے گھروں میں جن کے بھی بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں، مولا ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔